تو اب ہم تاریخ میں اکثر اسلامی تاریخ کی بات کرتے رہتے ہیں اور اسرائیل کا مسئلہ اٹھتا رہتا ہے اکثر، اور پھر فلسطین کے اوپر اسرائیلیوں کے ظلم ہمیں دکھائی دیتے ہیں بار بار، جن کو میں ہمیشہ کنڈیم کرتا ہوں، ان کی زمینیں چھیننے کو، یہ سب کچھ کرنے کو۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس چیز کی ہسٹری کیا ہے تو ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ کہاں پیچھے جانا پڑے گا؟ ہمیں جانا پڑے گا مدینے میں۔ مدینہ ایک ایسی جگہ تھا جہاں پہ یہودی بڑی دیر سے بسے ہوئے تھے۔ یہودی وہ لوگ تھے جو کہ مدینے میں زراعت لے کے آئے تھے، یعنی ایگریکلچر مدینے میں کرنے والے لوگ یہودی تھے، اس لیے یہودی زیادہ امیر تھے۔ جو عرب تھے وہ تجارت وغیرہ کرتے تھے اور اس طرح کے کام کرتے تھے، مگر جو یہودی تھے مدینے میں کھجور کے باغات انہوں نے لگائے تھے اور وہ زیادہ امیر لوگ تھے۔ مدینے میں قلعے بھی انہوں نے بنائے تھے، مگر مدینے میں یہودی عربوں سے تھوڑے تھے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے تھے۔ تو اصل میں یہودی جو تھے وہ تھوڑے کمزور تھے مدینے کے، اور اوس اور خزرج کے ساتھ مل کے وہ رہتے تھے، یعنی ان کی سیکیورٹی کی، یہودیوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بنو اوس اور بنو خزرج نے لی ہوتی تھی۔ مگر جب رسول اللہ کی آمد ہوئی مدینے میں تو رسول اللہ نے اپنے آپ کو نبی کہا، اور نبی جو ہے وہ ایک ایسا نعرہ ہے جو کہ یہودیوں میں لگا ہے ہمیشہ۔ عیسیٰ نبی تھے جی، موسیٰ نبی تھے، فلاں تھے، ڈھمکان تھے، تو یہودی ان ایزی تھے حضرت محمد کے ساتھ، اور وہ حضرت محمد کو ٹیسٹ کرتے تھے، اور بہت سی باتیں وہ تورات اور انجیل کی حضرت محمد سے پوچھا کرتے تھے جن میں کئی بار حضرت محمد کو جواب نہیں آتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت محمد کی اور یہودیوں کے درمیان میں کچھ دشمنی چلتی تھی، اور کئی بار وہ جب باتیں حضرت محمد سے پوچھتے تھے تو حضرت محمد کو آگے سے نہیں آتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مدینے کے یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ اچھی دوستی بھی رکھتے تھے، جیسے کہ حضرت محمد جو تھے وہ یہودیوں اور کرسچنز کے ساتھ دوستی بھی رکھتے تھے۔ اور یہ کیا اس کا نام تھا، زید بن ثابت جو تھا، یہ یہودیوں کا پالا ہوا تھا، کیونکہ جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی عربوں میں تو وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ اپنا منت مان لیتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ پھر جب ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بچہ جو تھے وہ یہودیوں کو دے دیتے تھے اور وہ اس کو یہودی بناتے تھے۔ اور مدینے کے یہودیوں کے بارے میں ہمیں کلیئرلی یہ بات پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ واقعی بنی اسرائیل تھے یا وہ کوئی کنورٹڈ ٹرائبز تھے عرب جو کہ جوڈائزم کو اپنا چکے تھے، کیونکہ عرب اور افریقہ کے اندر بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے یہودی مذہب کو لے لیا تھا، پر وہ اصل میں بنی اسرائیل نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل نہیں تھے، ان کے 12 قبیلوں میں نہیں آتے تھے، مگر انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا، وہ کنورٹڈ جوز تھے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ بنو قریظہ یا بنو قنیقہ یا بنو نذیر، یہ سارے قبیلے جو 6 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں رہتے تھے، کیا یہ ایسے ہی تھے یا نہیں تھے۔ تو مدینے کے بازار میں کیا ہوا، کسی مسلمانوں نے یہودیوں پر الزام لگا دیا کہ جی انہوں نے ہماری عورتوں کو چھیڑا، اور وہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور یہودیوں کے ساتھ ان ایزینس تھی، شاید جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ بہانہ تھا۔ ایک ایک کر کے رسول اللہ نے سارے یہودی قبائل کو ادھر سے نکال دیا۔ اب ان کے گھر بھی تھے، ان کے مکان تھے، ان کی بہت ساری اور چیزیں تھی، جانور تھے، ان کو کچھ قبیلوں کو تو ایسے کہا گیا کہ آپ کے ہاتھوں میں جو آتا ہے بس آپ وہ اٹھائیں گے اور آپ نکل جائیں گے، اور ان کو بدر وہاں سے کر دیا گیا، مدینہ بدر کر دیا گیا، انہیں ایکسائل میں بھیج دیا گیا۔ ان میں سے کچھ تبوک میں چلے گئے، کچھ خیبر میں چلے گئے، پھر بعد میں وہ بیٹھ کے وہاں سے پلاٹ بھی کرنے لگے۔ تو بھائی جب آپ کسی کو ان کے گھر سے نکال دیں، ایک باہر کا آدمی آپ کے شہر میں آئے اور آپ کو وہاں سے نکال دے، آپ کو کہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب ہم یہاں رہیں گے، جیسے کہ اسرائیل نے اب کیا۔ اسرائیل نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا کہ باہر کے لوگ آئے اسرائیل کے ملک کے اندر، فلسطین کے ملک میں، فلسطینیوں کو نکال دیا اور خود وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ تو کیا یہ آپ کو اس میں کچھ اسلامی تاریخ کی سمیل نہیں آتی کہ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ مکے سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے مدینے میں بیٹھے اور انہوں نے پاور کے ذریعے ان کو تشریف پہ لات ماری اور ان کو نکال دیا۔ تو کچھ ایسا ہی مدینے میں بھی ہوا تھا جو کہ آج فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، کہ جو ایک جگہ کے رہنے والے اصلی باسی تھے انہیں نکال دیا گیا، مگر ستم یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بنو قریظہ کی بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کئی بار کر چکے ہیں، اور حدیثوں سے اور تاریخ سے اور قرآن سے بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ حضرت محمد کوئی یہودیوں سے خوش نہیں تھے۔ ہاں، تاریخ کی کتابوں میں بنو قریظہ کے واقعے کا ذکر ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں، مگر لکھا نہیں گیا۔ مگر دوسری طرف یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جب اے پی ایس پشاور ہوتا ہے تو تب بھی جو طریقہ کار بنو قریظہ کے ساتھ اپنایا گیا تھا اسی کو اپنایا جاتا ہے، انسپریشن اس واقعے سے لی جاتی ہے۔
اور یہودیوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کی بھی بہت سی انسپریشن وہیں سے لی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل بند کر دیا گیا. کیوں بند کیا گیا؟ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا چینل کیوں بند کیا گیا تھا. کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد کے چینل کو اینٹی سیمیٹک چینل کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا یوٹیوب نے، کہ اس چینل کے ذریعے یہودیوں کے خلاف پوری دنیا میں نفرت پھیلائی جا رہی تھی، اس لیے اس چینل کو بند کیا گیا تھا. مگر ان کے وہی کلپس جن کے تھرو یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی وہ آج بھی یوٹیوب پہ اور چینلز نے ڈالے ہوئے. اب حدیثیں بھی بہت ساری ہیں جو کہ یہودیوں کے خلاف نفرت پھیلاتی ہیں. جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم نے ایسی یوٹیوب ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس کے اندر ایک مومن جاتا ہے مسلمان اور جا کے اسرائیل میں رہنے والے اسرائیلی یہودیوں سے یہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی آپ کو پتا غرقد کا درخت کیا ہے؟ اور وہ بےچارے آگے سے ان کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں واٹ از غرقد، واٹ از غرقد. وہ یہ پوچھتے رہتے ہیں. پوچھ کے وہ کیا کرتا ہے، وہ ان سے پوچھتا رہتا ہے. ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں. اور وہ کیوں پوچھ رہا تھا ان سے؟ کیونکہ حضرت محمد کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ یہودیوں کو مسلمان قتل کریں گے، یہودیوں اور مسلمانوں کی لڑائی چل رہی ہوگی، اور کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہوگا، کوئی پتھر ایسا نہیں ہوگا کہ یہودیوں کو اپنے پیچھے چھپائے. کیونکہ جس بھی چیز کے پیچھے جا کے یہودی چھپیں گے تو وہ چیز پتھر ہو، درخت ہو، دیوار ہو، وہ چیز سیکھ کے بولنا شروع کر دے گی کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے. اور پھر مسلمان جائے گا تلوار لے کے اور جا کے اس کی گردن اڑا دے. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں، یہ حدیثیں اس طرح کی رسول اللہ کی موجود ہیں. تو پھر اس حدیث میں آگے یہ آتا ہے کہ صرف غرقد کا درخت ایک ایسا ہوگا کہ جس کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپے گا تو وہ نہیں بتائے گا. تو پھر مسلمانوں نے تو یہ تک باتیں مشہور کی ہوئی ہیں جو کہ ملا ٹائپ کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، کہ اسرائیل میں غرقد کا درخت ہر طرف لگایا گیا. یعنی ایک ایسی حدیث جس کی حقیقت ہمیں پتہ ہی چل رہی ہے کہ بالکل فضول ہے، اس حدیث کو بڑے ہی زور و شور سے ہر طرف پھیلایا گیا. مگر پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ میرے ذہن میں علی کوہن کی بات آتی ہے. علی کوہن کون تھا؟ علی کوہن ایک اسرائیلی سپائے تھا جو کہ عرب سٹیٹس کے اندر گھس گیا تھا، اور جو گولان ہائٹس ہیں جو کہ جارڈن سے اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہیں، اس نے کیا کیا، اس نے ان کے قبضے میں بہت زبردست کردار ادا کیا. تو اس نے کیا کیا، وہ ان کی گورنمنٹس میں گھس گیا ہوا تھا اور اس نے جا کے کیا کر دیا، بتا دیا. دیکھا جا کے گولان ہائٹس پہ تو فوجی جو تھے وہ گرم پتھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل کے خلاف جو پوسٹ سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو بڑے سورج چمک رہا تھا. اس نے ان کو یہ کہا، جو جارڈن کی انتظامیہ تھی، انہوں نے کہا یار یہ جو ہے نا، ان کو یہ تو بڑی گرمی میں بیٹھے ہیں، تو ادھر تم کچھ درخت کیوں نہیں لگوا دیتے؟ وہ اتنے بیوقوف آگے سے انہوں نے وہاں پہ ہی درخت لگا دیے ساری جگہوں پر جہاں جہاں چیک پوسٹیں تھیں. اور اس نے یہ بات اسرائیل کو رپورٹ کر دی کہ جہاں جہاں درخت ہیں وہاں فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب بعد میں اسرائیل کی جنگ ہوئی تو اسرائیل نے وہاں گولے مارے، وہاں حملے کیے جہاں پہ درخت لگے ہوئے تھے، کیونکہ اس کو ساری پوزیشنز پتا تھی کہ یہاں پہ جہاں ان کے فوجی بیٹھے ہیں، تو وہ جیت گئے. ٹھیک ہے، تو غرقد کے درخت کے پیچھے چھپنے کا علی کوہن نے کیا مطلب، یہ تو سپرسٹیشس لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ درخت جو ہیں وہ اسرائیلیوں کو پروٹیکٹ کریں گے، اور درخت ہے جو وہ نہیں بولے گا، پتھر بولیں گے، فلاں چیزیں بولیں گے. تو مگر دوسری طرف اگر سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ رکھا جائے تو علی کوہن نے تو وہ کام کیا جو کہ حضرت محمد کی پروفیسی اس کے پاس بھی نہیں آتی، کہ جہاں جہاں درخت تھے وہاں جا کے انہوں نے مارا. تو یہودیوں سے جو دشمنی حضرت محمد نے شروع کی تھی وہ اس بات پہ ختم نہیں ہوتی کہ جی ان کو نکال دیا جائے. بنو قریظہ کا پورا قبیلہ جس نے غزوہ خندق کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا، وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، وہ سب کے سب جو تبوک اور خیبر سے آئے تھے، وہ ان کے ساتھ بھی، ان کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتے تھے، اور وہ مدینے میں حضرت محمد کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے رہنا تھا یہاں پہ. اور بنو قریظہ جو تھا وہ یہودیوں میں بھی سب سے کمزور قبیلہ تھا. یہ بات بھی اسلامی تاریخ خود بتاتی ہے کہ اگر بنو نذیر کا کوئی ایک آدمی مرتا تھا، اس کو اس کا خون بہا کے طور پہ، بلڈ منی کے طور پہ 100 روپے ملتے تھے، تو بنو قریظہ کے صرف 50 ملتے تھے، اور وہ بھی ان کو بیچاروں کو شاذ و نادر ہی ملتے تھے. اور حضرت محمد نے اس معاملے میں ان کے ساتھ انصاف کیا تھا، شاید اس لیے ان کی ہمدردی کچھ حضرت محمد کے ساتھ بھی ہوگی. مگر بعد ازاں کیا ہوا کہ حضرت محمد نے جب دیکھا کہ بنو قریظہ کو لوگ آ کے
फिसलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो हजरत मोहम्मद के खिलाफ बगावत कर दें, तो हजरत मोहम्मद ने दिल में ये बात रख ली, और हजरत मोहम्मद इतने इनसिक्योर थे, थोड़े इनसिक्योर थे कि उन्होंने कहा नहीं, अब इनको मार के ही जान लेंगे। और उनके पास किले थे, उनके पास बागात थे, वो अमीर लोग थे मदीने के। हजरत मोहम्मद ने जैसे ही गज़वा खंदक खत्म हुई तो हजरत मोहम्मद ने जा उन पे हमला किया, और जब उन पे हमला किया तो 25 दिन तक उनका मुहासरा रखा, सीज रही बनु कुरैज़ा की, और उसके बाद उन बेचारों ने हथियार डाल दिए। और फिर हजरत मोहम्मद ने अपने एक पपेट के जरिए ये फैसला कराया कि जी इन सबको, इनके मर्दों को मार दिया जाए, उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना दिया जाए। तो एक बात है, आज प्रिजनर्स ऑफ वार की जब बात होती है, और बड़े मुसलमान ये बातें करते हैं कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये इंसाफ हुआ था, उनके साथ तौरात के मुताबिक फैसला हुआ था, फलां था ढमका था। मगर मुसलमानों ने बेचारों ने कभी तौरात पढ़ी भी नहीं होती, ऐसा कुछ भी तौरात में नहीं है, ठीक है। मगर अगली बात यह है कि उन्होंने तौरात में वादा खिलाफी की कोई ऐसी सजा नहीं है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा और आपके औरतों और बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ मुसलमान अपने आप को तसल्ली देते हैं। अगली बात क्या है कि फिर ये चीजें गई कैसे, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं होता कि आईसिस वाले आज पकड़े हुए हैं, अमेरिका ने बहुत सारे, और इराकियों ने भी पकड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आईसिस के सोल्जर्स को कत्ल करना है और उनकी बीवियों और बच्चों को गुलाम बनाना है। अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया में मुसलमान ऐसी चीखें मारेंगे कि हम देख के पागल हो जाएंगे कि यार ये इतने परेशान होंगे, और बिल्कुल ठीक परेशान होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत परेशान हो, बिल्कुल ठीक परेशान होंगे, मगर वो लॉ हजरत मोहम्मद का या इस्लाम का लॉ होगा, जिसके मुताबिक औरतों को और बच्चों को लौंडी बनाया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा, उनको सेक्स स्लेव्स बनाया जाएगा, मगर मर्दों को सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये चीज बनु कुरैज़ा के साथ की गई। अब एक सिंपल सी बात है कि हम आज जानते हैं कि दुनिया के जाहिल सोसाइटीज के अंदर लोग औरत को पांव की जूती समझते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, आप देखें जो बंदा जितना जाहिल होगा वो अपनी बीवी की सबसे पहले इंसल्ट करेगा, ये बात याद रखिए। जो बंदा जितना जाहिल होगा अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी बीवी की, औरत के ऊपर सबसे पहले वो हमला करेगा, ठीक है। जो सिविलाइज्ड होगा वो उसको बराबरी में रखेगा, वो उसे अपना इक्वल समझेगा। तो अब ये याद रखें कि क्या आप ये समझते हैं कि 7वीं सदी में रहने वाले, मदीने में रहने वाले यहूदी अपनी औरतों की बड़ी इज्जत करते थे? यार वो भी वैसे ही फैंटी लगाते थे अपनी बीवियों को जैसे बाकी जाहिल लगाते हैं, वो भी वैसे ही ट्रीट करते थे अपनी बीवियों को जैसे बाकी के जाहिल लोग करते हैं। तो अब उसकी एक सिंपल सी रीजन है। तो क्या ऐसी सूरत में हजरत मोहम्मद का यहूदी मर्दों के गुनाह की सजा यहूदी औरतों को देना बनता था? अगर मैं एक इंसाफ पसंद शख्स हूं, मेरे दिल में हमदर्दी है इंसानियत की, तो मैं ये समझ सकता हूं कि हजरत मोहम्मद के अंदर अगर इतनी इंसानियत और इतनी हमदर्दी होती और थोड़ा सा सोचा होता तो उन औरतों और बच्चों का गुनाह बिल्कुल भी नहीं बनता था। लड़ाई थी मर्दों से, उसमें औरतों और बच्चों को इस तरह से कर देना एक बहुत ही गलत बात थी। मगर हजरत मोहम्मद के हुक्म पे वही बच्चे नजद के बाजारों में, दमिश्क के बाजारों में, और उनकी माएँ बिकी, उनकी बहनें बिकी, और उनमें से बहुत से सेक्स स्लेव्स के तौर पे यूज हुए। तो ये था वो इंसाफ जो हजरत मोहम्मद ने यहूदियों के साथ किया था। ये हिस्ट्री है उस इंसाफ की। हजरत मोहम्मद ने कोई अच्छा सलूक यहूदियों के साथ नहीं किया। दिस इज हाउ ही ट्रीटेड देम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।